اور جس دیس کی عدالت عدل کرے، وکیل عدل لے کر دے، وہ دیس کبھی برباد نہیں ہو سکتا، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، چاہے پانچوں دریا خشک ہو جائیں اور چاہے ساری بجلیاں چلی جائیں اور ہمارے پاس وہی ٹمٹماتی بتیاں ہوں اور وہی تیل کے چراغ ہوں، لیکن اگر میرے دیس میں عدل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا۔ لیکن اگر ہم ظالم بن گئے تو اللہ کی ظالم سے کوئی محبت نہیں ہے، پھر ایٹمی طاقت بن کے بھی کچھ نہ ہوگا اور گھی کے چراغ جلا کے بھی کچھ نہ ہوگا اور رات کو دن بنا کے بھی کچھ نہ ہوگا، کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد نہیں آتی اور مظلوم سے اللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، مظلوم چاہے کافر اور دہریہ کیوں نہ ہو، مظلوم ایک برادری ہے، اس میں مذہب کا کوئی ٹھپا نہیں، مظلوم ہونا شرط ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اور ظالم بھی ایک برادری ہے، اس کے لیے ایمان اور کفر شرط نہیں ہے، پھر اللہ کی تباہی کے نظام چلتے ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کے رندے پھر جاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اپنی ذات سے شروع کریں، حکومت کا انتظار نہ کریں، آپ اپنی ذات سے شروع کریں۔ آج کے بعد میں اس اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی عدالت میں کوئی بے نمازی، کوئی وکیل عورت، کوئی وکیل مرد بے نمازی نہ ہو، کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو۔ ہم یزید کو سب گالیاں دیتے ہیں، حسین کے لیے اب بھی آپ رو رہے تھے، لیکن کام سارے وہی ہوتے ہیں جس سے یزید کی تقویت ملتی ہے، حسین کو نہیں ملتی۔ حسین ایک استعارہ ہے مظلومیت کا اور یزید ایک استعارہ ہے ظلم کا۔ اب یہ قلم میں آپ کو دے رہا ہوں، لکھ لو، اب یزید کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو، یہ دنیا مٹ جائے گی، موت مٹا دے گی، ایک دن کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ طارق جمیل کون تھا اور احمد قیوم کون تھا اور چشتی صاحب کون تھے اور صدر صاحب کون تھے۔ قبریں مٹی میں مٹی بنا دیتی ہیں، یہاں کی ہر عزت دولت شہرت کی آخر انتہا یہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ جاؤ بادشاہوں کی قبروں پر دیکھو، کھود کے دیکھو، خاک کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اب ہم سب مل کر توبہ کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم سچائی کے ساتھی بنیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، بچوں کو حلال کھلائیں گے، حرام کا لقمہ کبھی سرسبز نہیں ہوتا اور حلال کے لقمے پر کبھی خزاں نہیں آتی، ظلم کے پیسے پہ کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پیسے پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ظالم کے لیے اللہ کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں اور مظلوم کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے۔ جو اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا اس کے بچے نہال رہیں گے، آباد رہیں گے، خوشحال رہیں گے۔ جو اوروں کے منہ سے نوالا کھینچ کے کھلائے گا وہ خود بھی تڑپے گا اور اس کی نسلیں بھی تڑپیں۔ تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کریں، پچھلی پر توبہ کر لیں۔ رمضان ہے اور مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، مغفرت کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ رمضان جل جانا، یہ کیا مطلب ہے جل جانا؟ اس میں کیا جلتا ہے جو اس کا نام رمضان اللہ نے رکھا ہے؟ رمضان جل جانا، اس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ایک بھوک اور پیاس کی حرارت پیدا ہوتی ہے اس میں پچھلے گناہ اللہ جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے سب گناہ جلا کے آپ کو پاک صاف کر دیتا ہے، بچے کی طرح بنا دیتا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا بچہ ایسے بچے کی طرح بنا دیتا ہے، پچھلے سب معاف کر دیتا ہے۔ رات کو تراویح رکھی، اس کی تھوڑی قیمت بتا دوں تاکہ آپ پیچھے غفلت ہے تو اب نہ ہو۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی، اب 1 گھنٹے میں 60,000 نیکیاں بنا سکتے، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ اب ہر رات میں 40 گھر بنا سکتے ہیں۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ رمضان کی خوبصورت راتوں کی محنت کا صلہ ہے، اور اس میں ایک رات 21، 23، 25، 27، 29 میں آنے والی ہے شب قدر۔ میرا ملک بھی 27 کو بنا تھا، اتفاق نہیں انتخاب تھا،
13 अगस्त को क्यों नहीं हो गया, 15 अगस्त को क्यों नहीं हो गया, 15 जुलाई को क्यों नहीं हो गया? ये 14 अगस्त ही क्यों चुना अल्लाह ने कि उस दिन 27 की रात आ रही है, और ये 27 की रात 2 जमीन के टुकड़े इस्लाम के नाम पर 14 सदी में वजूद में आए हैं। पहली सदी में मदीने की रियासत और 14वीं सदी में पाकिस्तान की रियासत।